السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر محمود اور آپ سن رہے ہیں ابو سلطان وائس۔ دوستوں، پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کیے۔ آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے، مگر پیدل قافلوں کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی، جو اس آدمی کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس آدمی نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور سب کی اتفاق رائے سے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ روانگی کے روز سب نے اسے اپنی دعاؤں اور ننھی خواہشات کے سائے میں رخصت کیا۔ انتظار گاہ میں قافلے والے سب اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ بقایا لوگوں کی نسبت بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ اس آدمی کے گھر اور قافلے کے انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ جنگل میں سے گزرنے والا ہی تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک کسی خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ اتنے گھنے جنگل میں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے آواز کا پیچھا شروع کر دیا اور دھیان لگاتے ہوئے جس گھر سے آواز آ رہی تھی وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سنا وہ خاتون رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں، میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ختم ہو گیا۔ اب میں اس گھنے جنگل میں تمہارے لیے کھانا کہاں سے لے کر آؤں؟ بچے مسلسل بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے۔ ایک طرف قافلے والے اس کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی کی مدد کا منتظر تھا۔ وہ آدمی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب امتحان میں آن کھڑا ہوا۔ ایک طرف یہ بے بس خاندان ہے اور دوسری طرف تیری عظیم عبادت۔ میں نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی تیری عبادت۔ یا اللہ، مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اگلے ہی لمحے اس آدمی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو اس آدمی نے کہا، بی بی، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا کہ آپ لوگ کون ہیں اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو کون یہاں چھوڑ گیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ لوگوں کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آپ لوگوں کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، آپ یہ چیزیں لے لیں اور ان پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا کچھ بندوبست کر لیں۔ یہ سن کر وہ خاتون رونے لگی اور دکھ بھری آواز میں بولی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے ہی ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آپ میرے اور میرے بچوں کے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حد سے بڑھ کر اس آدمی کی دلی مراد اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس آدمی نے حج پر جانے کے لیے اپنا سرمایہ تو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ اب وہ آدمی نہ تو گھر واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے، اور نہ ہی حج پر جا سکتا تھا کیونکہ قافلے والوں کے ساتھ جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ وہ آدمی جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے گھروں کو جانے لگے تو وہ آدمی بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قافلے والے اس سے پوچھیں گے کہ تم کہاں رہ گئے تھے اور اب کہاں سے آ گئے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک شخص نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد دوسرا آدمی بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ وہ تو جنگل میں رکا ہوا تھا، حج پر تو گیا ہی نہیں، تو یہ سب کیا ماجرا ہے؟ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ ایک اور شخص نے کہا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حاجی اس کے حج کے موقع پر اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ وہ اسی عالم میں قافلے کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کے گھر والوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی۔ وہ آدمی اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، تو پھر کیوں ہر حاجی میری وہاں موجودگی کی بات کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حج سے واپسی پر کوئی حاجی جھوٹ کیوں بولے گا، لیکن یہ کیا ماجرا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اپنی سوچوں میں گھومتے گھومتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا، پھر اسے تمہاری جگہ حج پر بھیج دیا۔
यही नहीं बल्कि इस फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा, इसलिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलील दे रहा है। अचानक उस आदमी की आंख खुल गई। वो सारा माजरा देखकर बहुत हैरान हुआ और साथ ही उसे ये यकीन भी हो गया कि अल्लाह की इबादत एक तरफ और अल्लाह की मखलूक की मदद एक तरफ। और फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने उसे इस काबिल बनाया। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कभी कभी अल्लाह पाक हमारा इम्तिहान लेता है, देखता है कि मेरा बंदा क्या करेगा, क्या ये मुझसे मदद मांगेगा या फिर लोगों के आगे हाथ फैलाएगा। अजीज दोस्तों, जो लोग अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं, मुसीबत के वक्त उनके काम आते हैं, तो अल्लाह पाक भी अपने उन बंदों को बहुत पसंद करता है। कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। और जब हम में से कोई नेक काम करता है तो अल्लाह ताला के नेक बंदों में उसका नाम लिया जाता है। उसकी तारीफ अल्लाह ताला अपने अर्श पर फरिश्तों के सामने करता है। कहता है कि देखो, मेरा बंदा अपनी जरूरतों को छोड़कर मेरी मखलूक की जरूरतों को पूरा कर रहा है। एक इंसान को इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि उसको बनाने वाला, उसको जिंदगी देने वाला उसका तस्करा कर रहा हो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।